لڑکیاں ہمیشہ چاہتی ہیں کہ ان میں کسی خوبی کے نہ ہوتے ہوئے بھی کوئی شہزادہ آئے اور ان سے شادی کر کے لے جائے ان کو ساتھ میں. آئی مین بہت ساری لڑکیاں ہیں وہ بہت اچھی جگہ پہ بہت ویل سیٹل لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہیں، اور اگر ان سے پوچھا جائے کہ بھئی آپ میں کیا خوبی ہے، کیوں آپ سے کوئی ایک لڑکا جو ویل سیٹلڈ ہو، کوئی پرنس ہو، آپ سے شادی کیوں کرے، آپ میں کوئی ایک خوبی ہے، تو سمجھ لیں کہ وہ ایک ہی خوبی یہ نکلے گی کہ بھئی اس میں کوئی خوبی نہیں ہے اور یہی خوبی لڑکے کو پسند ہو. یعنی پرنس کو جو وہ سمجھتی ہیں کہ ان سے شادی کرے، وہ اس میں اس کو بس یہ ہو کہ اس لڑکی میں کوئی خوبی نہیں ہے تو یہی ایک خوبی ہے، تاکہ لڑکی کو ایفرٹ نہ کرنی پڑے. آل دو دے فرگیٹ کہ ایفرٹ کے بغیر، اسٹرگل کے بغیر اس دنیا میں کبھی کچھ نہیں ملتا. اور کچھ لڑکیوں کے رشتے نہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی سٹوری سناتا ہوں کہ دراصل یہ کنفیوز رہتی ہیں. تو یہ کنفیوژن میں ایک سٹوری ہے کہ ایک لڑکی تھی، اس کو وہ کسی بابا جی کے پاس تعویذ کروانے کے لیے چلی گئی، اور وہاں پر جا کے کہتی ہے کہ جی میرا بہت اچھی جگہ پر رشتہ ہو جائے. تو بابا جی نے کہا کہ اس کے لیے بیٹا آپ کو تھوڑی سی ایفرٹ کرنی پڑے گی، اور شی سیز کہ میں کوئی بھی ایفرٹ کرنے کے لیے تیار ہوں. تو بابا جی کہتے ہیں کہ جی 7 سمندر پار 7 گاؤں کراس کر کے ایک باغ آئے گا گلاب کے پھولوں کا، وہاں سے جو سب سے خوبصورت گلاب ہوگا نا، اتنا خوبصورت کہ جتنا آپ تصور کرتی ہیں کہ آپ کا ہسبینڈ خوبصورت ہو، تو جتنا خوبصورت وہ گلاب لگے گا نا وہ آپ مجھے لا کے دے دیں، تو پھر میں آپ کو بتا دوں گا کہ کب آپ کی شادی ہوگی اور کتنے خوبصورت کتنے ہینڈسم ٹائپ کے لڑکے سے شادی ہوگی. وہ لڑکی 7 سمندر پار کرتی ہے، بڑی ایفرٹ کرتی ہے، بوٹ رائڈنگ کرتی ہے، کشتی چلا کر 7 سمندر پار جاتی ہے. 7 سمندر پار کے بعد وہ 7 کوئی گاؤں آتے ہیں، اس کو کراس کرتی ہے، اور ان دا اینڈ وہ ایک اس باغ میں پھولوں کے اس پھولوں کے گلاب جو تھے ان کا باغ تھا، اس گلاب کے باغ میں جب پہنچ جاتی ہے پھولوں کے، تو ادھر وہ دیکھتی ہے کہ ایک گلاب جو ہے وہ بہت خوبصورت ہے، اتنا خوبصورت ہے کہ جو ہے وہ اس اس گلاب کو دیکھتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ ہاں یہ جو گلاب کا پھول ہے یہ بہت خوبصورت ہے، اگر میں اس کو توڑ کے بابا جی کے پاس لے جاؤں تو یقیناً مجھے بہت ہینڈسم بہت ویل سیٹلڈ لڑکا ملے گا. اب وہ جب وہ گلاب توڑنے لگتی ہے تو وہ اچانک چونکہ کنفیوژن کا شکار ہوتی ہے، وہ دیکھتی ہے کہ یہ نہ ہو کہ اس سے زیادہ حسین زیادہ خوبصورت گلاب بھی کوئی اور ہو. وہ اس گلاب کو چھوڑ دیتی ہے اور وہ دوسرے کے پیچھے بھاگتی ہے. دوسرا ایک اور گلاب اس کو ملتا ہے، وہ بھی بڑا خوبصورت ہوتا ہے، وہ اس کو توڑنے لگتی ہے. تو پھر وہ سوچتی ہے کہ یہ نہ ہو کہ اور میں دیکھ لوں اس سے اور زیادہ بھی کوئی حسین کوئی خوبصورت گلاب ہوگا. تو وہ دوسرے کو چھوڑ کے تیسرے پر جاتی ہے، تیسرے کو توڑنے ہی لگتی ہے تو کہتی ہے نہیں نہیں اور بھی میں دیکھتی ہوں، یہاں اس اتنا بڑا باغ ہے اور بھی کوئی گلاب ہوگا جو اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہوگا. وہ تیسرے کو بھی چھوڑ کے جب چوتھے کے پاس جاتی ہے تو وہ دیکھتی ہے، خیال میں سوچتی ہے کہ نہیں نہیں جو پہلے والا گلاب تھا نا، جو پہلی دفعہ اس نے دیکھا تھا وہ سب سے زیادہ خوبصورت تھا، تو میں وہ گلاب لے کے جاتی ہوں. جب وہ پہلے گلاب کی طرف بڑھتی ہے تو اس کو کوئی توڑ کے لے جا چکا ہوتا ہے. پھر وہ کہتی ہے او ہو یہ تو سب سے خوبصورت گلاب تھا، بڑا پچھتاتی ہے، ریگریٹس ہوتا ہے. پھر کہتے ہیں چلو جو دوسرے نمبر پہ دیکھا تھا نا میں اس کو لے جاتی ہوں. وہ دوسرے نمبر پہ جاتی ہے تو دوسرے نمبر گلاب کو توڑنے لگتی ہے تو دیکھتی ہے کہ اس کو بھی کوئی توڑ کے لے کے جا چکا ہوتا ہے. پھر بڑا پریشان ہوتی ہے، کہتی ہے اوہو یہ جو پہلے اور دوسرے نمبر والے تھے نا یہ تو بہت ہی خوبصورت تھے، میں نے کیا مسٹیک کی کہ میں نے لالچ میں آ کے گریڈ میں آ کے اور خوبصورت اور اچھا اور جو ہے وہ بہتر کی تلاش میں نے اتنے پہلے اور دوسرے دونوں گلاب کو دی. پھر وہ تیسرے کی طرف جاتی ہے، اس کو بھی کوئی لے جا چکا ہوتا ہے. اینڈ میں فورتھ والے کی طرف جاتی ہے تو اس کو بھی کوئی لے کے جا چکا ہوتا ہے. اور اینڈ میں پھر وہ کوئی اس کو تھوڑا سا کم پیارا کم حسین کم بہتر جو گلاب ملتا ہے وہی لے جا کے وہ بابا جی کے پاس چلی جاتی ہے. اور بابا جی کہتے ہیں کہ اب اسی طرح کے تمہارا رشتہ ہوگا اور اسی طرح کوئی نارمل درمیانہ قسم کا لڑکا تمہیں ملے گا. تو وہ بہت پچھتاتی ہے کہ کاش اس نے پہلے والا گلاب نہ چھوڑا ہوتا. تو یہ کہانی کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے ہاں آج کل لڑکیاں بھی اسی طرح کنفیوژن کا شکار ہوتی ہیں. جو پہلے اچھا رشتہ آتا ہے وہ اس کو نگلیکٹ کر دیتی ہیں
کسی دوسرے اچھے کے لیے، دوسرا اچھا آتا ہے تو اس کو نیگلیکٹ کر دیتی ہیں کسی تیسرے اچھے کے لیے، تیسرا اچھا آتا ہے تو اس کو بھی نیگلیکٹ کر دیتی ہیں کسی چوتھے کے لیے، اور ان دا اینڈ پھر اکیلے میں بیٹھ کے روم میں سوچ رہی ہوتی ہیں اور آنسو بہا رہی ہوتی ہیں کہ وہ جو پہلے والا آیا تھا نا رشتہ، یا وہ جس کو ہم گلاب کے پھول سے تشبیہ دے رہے ہیں کہ وہ سب سے بہتر تھا، کاش میں اس سے شادی کر لیتی۔ تو دیز آر دا پرابلمس جو لڑکیاں ناؤ ڈیز فیسنگ ریگارڈنگ دیئر پرپوزلس۔ تو ایک چیز اور بھی ہمیں یہ سیکھ لینی چاہیے کہ ہمیشہ دیکھیں، دودھ دہی کی دکان سے ہم کبھی بھی گاڑی کے ٹائر نہیں خرید سکتے، ہم کبھی بھی کسی ورک شاپ سے دودھ دہی نہیں خرید سکتے، ہم کسی بھی کپڑے والی دکان سے جوتے نہیں خرید سکتے، اور کسی جوتے والے دکان سے ہم کیل ہتھوڑی نہیں خرید سکتے۔ دیر از آلویز اے پراپر پلیٹ فارم جہاں پر ہم جائیں گے تو ہمیں پراپر چیزیں ملیں گی۔ اب ہر نارمل کلاس کی لڑکیاں بھی وہ سوچ رہی ہوتی ہیں ان کا کسی ایلیٹ کلاس کے لڑکے سے شادی ہو۔ آئی مین دے فارگیٹ دا بیسک پرنسپل کہ ایلیٹ کلاس کے لڑکے یا ایلیٹ کلاس کے رشتے ایلیٹ کلاس میں رہنے سے ہی ملتے ہیں۔ اگر آپ کسی ایسی یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہیں جہاں پر جج کا بیٹا ہے، چیف آف آرمی اسٹاف کا بیٹا ہے، کسی بہت بڑے نامور وکیل کا بیٹا ہے، یا کسی بہت بڑے بزنس مین کا بیٹا ہے، تو ہی آپ کو وہاں سے کوئی پراپر رشتہ ملے گا۔ اگر آپ کسی گاؤں میں رہتی ہوں، کسی چیچوں کی ملیاں پنڈ میں رہتی ہوں، اینڈ یو ایکسپیکٹنگ کہ آپ کو کسی ایلیٹ کلاس کا، تو وہ بائی چانس بائی لک معجزہ میریکل تو ہو سکتا ہے کسی ہزار میں سے کسی ایک لڑکی کے ساتھ کہ کوئی ایلیٹ کلاس کا لڑکا وہاں پر سیر کرنے آیا اور اس کو آپ جیسی کوئی لڑکی پسند آ جائے۔ ادروائز ایسا نہیں ہوتا کہ اسپیشلی جو ہے وہ ہر لڑکی یا 50% یا 80% لڑکیوں کے رشتے ایسے ہوں۔ تو ایلیٹ کلاس میں رشتہ کرنے کے لیے آپ کو بھی ان میں سے ایک ہونا چاہیے، یو شوڈ بی، کہ وہ آپ بھی کسی وہ ایلیٹ کلاس کی ایک فیملی میں سے ایک ہوں، آپ بھی کسی ایلیٹ کلاس کے ماحول میں رہتی ہوں۔ جن کی شادیاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ لڑکے یا لڑکیاں ہوتی ہیں عموماً وہ ابراڈ چلے جاتے ہیں، وہ کسی لڑکا کسی امریکن لڑکی سے شادی کر لیتا ہے، حالانکہ اس کی بیس گاؤں کی ہوتی ہے۔ تو دا اونلی پرنسپل جو وہ فالو کر رہا ہوتا ہے کہ وہ اپنی ایک کلاس چھوڑ کے، ایک لو لیول کلاس چھوڑ کے، وہ ایلیٹ کلاس میں ڈیو ٹو اینی ریزن پہنچ چکا ہوتا ہے، جس وجہ سے وہاں پر اس کا وہ حادثاتاً یا انٹینشنلی وہ اس کی وہاں پر جو ہے وہ کسی کی اس پر یا اس کی کسی پر فیملی کی نظر پڑتی ہے تو ان کی شادی ہو جائے۔ تو ایلیٹ کلاس جو ہے وہ ایلیٹ کلاس میں رہنے سے ہی شادیاں ہوں گی۔ اور پلس ایک چیز اور میں آپ کو بتا دوں، کسی بھی چیز کے لیے پراپر پلیٹ فارم، جو میں نے آپ سے ابھی پہلے ذکر کیا تھا کہ آپ کپڑا یا کوئی بھی کسی بھی قسم کا ڈریس جو ہے وہ کسی دودھ دہی کی شاپ سے نہیں خرید سکتے، اور دودھ دہی آپ کسی کیل ہتھوڑی والی شاپ سے نہیں خرید سکتے۔ اس کا صرف مقصد یہی تھا کہ پراپر آپ کو پلیٹ فارم چاہیے اگر آپ نے کوئی پراپر چیز خریدنی ہے تو۔ فار ایگزامپل دیر آر ویب سائٹس ناؤ ڈیز، اگر آپ ہم 2022 کی بات کریں، دیر از ویب سائٹ میری میکس، وہاں پر جو ہیں وہ پراپر رشتے ہیں۔ دیر از اندر سائٹ لائک شادی.com، دیر از اندر سائٹ جو ہے وہ جس طرح کے نیوز پیپرز ہیں، یعنی یہ مختلف سائٹس ہیں، مختلف پلیٹ فارم ہیں جہاں پر لوگ رشتے تلاش کر رہے ہیں۔ بٹ دیر از آلویز پروس اینڈ کونس اینڈ ایوری ویئر۔ جہاں پر یہ سائٹس ہیں وہاں پر پھر وہ جو ہے وہ فیک لوگ بھی موجود ہیں، وہاں پر جو ہے وہ لو لیول کلاس کے لوگ جو ہیں وہ ایلیٹ کلاس میں بھی گھس کے کسی طرح پہنچے ہوئے ہیں کہ شاید ان کا اچھے رشتے کے لیے وہ وہاں پر پہنچ جائیں۔ تو ان ساری باتوں کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو پراپر رشتے کے لیے پراپر طریقہ فالو کرنا پڑے گا، اور جب اب آپ کو اللہ پاک کوئی اچھی آپشن دے تو گریڈ نہ لائیں، لالچ نہ لائیں۔ ادروائز وہ جو میں نے آپ کو سٹوری سنائی ہے وہ پھولوں کے باغ والی، آپ کا بھی وہی حال ہونے والا ہے۔